مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت کا قبول کرنا اور چیخنے والے کو دعا دینا۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپیے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ بخار جہنم کے باپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل اور لوگوں پر احسان جتانے والا۔ جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصے کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ جب تمہاری اولاد بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ مومن نہ تو طعنہ کرنے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا اور نہ فحش بکنے والا زبان دراز۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کو تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ میت کو زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ آزمائش و امتحان رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ صدقہ کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ خیرات کیا کرو، صدقہ تم کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحاشی کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچہ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھائے۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی
اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیری دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد فرض نماز پڑھے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ ہوا عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کی طلب کرو، کیونکہ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو 3 بار کرتے تھے، اور جب کچھ مانگتے تھے تو 3 بار مانگتے تھے۔ جب تمہاری اولاد بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہے۔ خیرات کیا کرو کہ صدقہ تم کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی سے بات کرو، نفرت نہ دلاؤ۔ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ اللہ کے لیے ہے۔ آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں یا دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرو۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی ہیں۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن کی شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کے تمام ضروریات پوری ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم و مزاج، نرم و طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہر چیز تکبیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تکبیر میں ہے۔ نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ مسلمان کا اپنا اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے گھر میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔